ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہفتے کے آخر میں تشدد میں اضافہ ہوا، دہشت گردوں نے مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، تاہم اب صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ایران میں پرامن مظاہرے پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے۔ 2 ہفتوں میں مظاہروں کے دوران 350 مساجد کو آگ لگائی گئی، لیکن ایرانی فورسز نے پرتشدد مظاہروں کے دوران زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے اور حکومت انہیں سن بھی رہی تھی۔ کس کس کو کیا تحائف ملے، توشہ خانہ کا مزید ریکارڈ سامنے آ گیا۔ کابینہ ڈویژن نے اکتوبر تا دسمبر 2025 کی سماحی کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری کر دیا۔ تمام شخصیات نے موصول تحائف توشہ خانہ میں جمع کروا دیے۔ وفاقی حکومت نے توشہ خانہ کا مزید ریکارڈ پبلک کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق اکتوبر تا دسمبر 2025 کی سماحی میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، فرسٹ لیڈی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر آئی ٹی شہزادہ فاطمہ، وزیر بجلی اویس لغاری، وفاقی وزیر اقتصادی امور احمد چیمہ، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ تحائف وصول کرنے والوں کی فہرست کا حصہ ہیں۔ اس طرح معاون خصوصی طارق فاطمی، صدر کے ملٹری سیکرٹری، صدر کے ترجمان مرتضی سولنگی، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، وزیر مملکت ریلویز خزانہ مشرف زیدی، ڈی جی منرلز ڈاکٹر نواز احمد ورک، سیکرٹری اقتصادی امور، سیکرٹری آئی ٹی اور صدر کے اے ڈی سی سمیت دیگر کو تحائف ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو میں کہا کہ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے بارے میں ارب پتی کاروباری ایلن مسک سے بات کریں گے۔ ایلن مسک اس کام میں ماہر ہیں، ان کی کمپنی بہترین ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہروں کے بعد صدر کو فوجی آپشنز پر بریفنگ دی گئی، جس میں ایران کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پی ٹی آئی کے جلسے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ باغ جناح بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو بھرنا آسان نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے کراچی میں جلسہ کرنے کے حوالے سے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تھے تو ہم سے کہتے، ہم دے دیتے۔ دوسری جانب وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج اور پی ٹی آئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے صوبے میں کام کرنے کی بجائے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی دیگر صوبوں میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے کراچی میں جلسہ کیا۔ کراچی میں نمائش چرنگی پر خطاب میں سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ آج ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر پولیس گردی کی گئی، پولیس گردی کے بعد بھی ہم یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ G7 ٹو اپارا میں گیس لیکیج دھماکے میں جانیں گنوانے والے 5 افراد کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے دلہا شہریار، دلہن مہک اور دلہا کے والد سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد سپرد خاک کر دیے گئے، جبکہ 2 افراد کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ حادثے میں مجموعی طور پر 8 اموات ہوئیں، جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 9 افراد کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دھماکہ شادی کی تقریب والے گھر میں پڑوس میں ہوا۔ زوردار دھماکے سے 4 گھر تباہ ہوئے اور شادی کی خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں ادب کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی دانشگاہ میں نہیں ملتی۔ جامعہ مدینہ جدید رائیونڈ روڈ لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا کام اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کے نصب العین کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، کبھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت تاریخی بلندی پر جا پہنچی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,700 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 4,80,962 روپے کا ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,602 روپے اضافے سے 4,12,347 روپے پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $77 اضافے سے $4,586 فی اونس ہے۔ علاوہ ازیں معاشی ماہرین نے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ایندھن کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کے ہوم کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان اسکواڈ کے لیے حتمی مشاورت رواں ہفتے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ہیڈ کوچ مائک ہیسن دورہ سری لنکا کے اختتام پر لاہور پہنچ رہے ہیں۔ قومی T20 اسکواڈ کے اراکین سری لنکا میں سیریز کھیلنے کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا کی سلیکٹر سے حتمی مشاورت ہوگی۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔